کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح۔ آج ہم کھولیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا دوسرا باب۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، چیپٹر 2 ورس 1، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری رات سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ویک بھی اسٹڈی کیا تھا، وی آر اسٹل ان دا برتھ آف کرائسٹ، لیکن اس وقت تھوڑا سا ٹائم گزر چکا ہے، اور جیسا کہ ہمیں مجوسیوں کے بارے میں آلموسٹ آل کرسچنز، ایون دوسرے بھی جو لوگ ہیں اس بارے میں جانتے ہیں کہ کیونکہ دس از ویری ریلیٹڈ ٹو دا کرسمس، اور ایون کرسمس کارڈ اور کرسمس پروگرام میں آپ جب بھی دیکھیں کرسمس کے کارڈ میں یہ آپ کو میجائی مجوسی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، جن کو مجوسی کہا گیا ہے انگلش میں، جیسے میجائی اور وائز مین کے نام سے بھی اس کو لکھا جاتا، وائز مین فرام دا ایسٹ۔ اور خاص طور سے ایک بات ہے کہ جب ہم کبھی دیکھتے ہیں تو کارڈز میں ہمیں 3 مجوسی نظر آتے ہیں، اور عام طور پہ یہی ٹریڈیشن اور روایت ہے کہ دیر واز 3 وائز مین، لیکن دیر واز نتھنگ ان دا بائبل اینی ویئر از ریٹن دیر واز 3 میجائی اور 3 وائز مین یا 3 مجوسی کا ذکر ہے، بلکہ یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ اردو میں لکھا ہے، دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بیکاز آف دے براٹ 3 گفٹس، سو اس لیے ہم اس کو ازمپشن کرتے ہیں، ازیوم کرتے ہیں کہ دیر واز مے بی 3، لیکن موسٹ آف دا اسکالرز، بائبل کے اسکالر بلیو کرتے ہیں دیر واز مینی، اور دیور ایون جب کہ اس دور میں جب اتنے دور سے لوگ سفر کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے، تو وہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ ایک بڑا کارواں ٹائپ ہوتا تھا، جس میں وہ کیونکہ
काफ़ी लंबा सफ़र करके वो वहाँ पर पहुँचे थे, तो दे वर कैरिंग बिग कंपनी ऑफ पीपल. सो तो हम यकीन करते हैं कि देयर वाज मोर देन 3 मैजाई. जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में, जबकि हमने जब स्टार्ट किया था, आपको याद होगा कि लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक में से, तो वहाँ पर भी इवन स्टार्ट होता है कि हेरोदिस के बारे में, और ये बार बार आपको टाइम पीरियड और उस वाक़ये के बारे में बता रहा है कि जब उस वक़्त हेरोदिस बादशाह उस वहाँ रूलर था, तो ये सब कुछ हुआ. और हेरोदिस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताया था कि ही वॉज एक्सट्रीमली पैरानोइड पर्सन और वेरी वेरी क्रूअल पर्सन. और इसके बारे में कहा जाता है हेरोड द ग्रेट, द किंग हेरोड द ग्रेट. और सीजर ऑगस्टस की हुकूमत में वहाँ पर का वो रूलर था, जिसको उसने वहाँ जो यहूदिया का इलाका था सबसे बड़ा, वहाँ पर उसको उसने अपॉइंटेड किया था. इसके बारे में है कि इसको हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि कोई मेरा जो थ्रोन है इस पे कब्जा ना कर ले. इवन इसके बारे में है कि इसने अपने सगे बेटों को और अपनी जो सबसे चहती सबसे डियर वाइफ थी उसको भी इसने इसी शक में कत्ल करवा दिया. और इवन सीजर ऑगस्टस के बारे में है कि उसने इसके बारे में कहा कि इस सेफर टू बी द पिग ऑफ द हेरोड देन द सन ऑफ हेरोड, कि वो अपने आप को जूश शो करने के लिए ही नेवर ईट पिग. सो कहते थे कि पिग तो इसके रूल में सेफ है, लेकिन इवन इसके बेटे होना भी खतरनाक बात है, क्योंकि वो उनको भी नहीं छोड़ता था. तो इस तरह का उसके बारे में हिस्ट्री बताती है कि वो किस तरह का पर्सन था. ही नोज के पीपल डजंट लाइक हिम, उससे नफरत करते हैं. और जैसे जैसे वो उमर ने बूढ़ा हो रहा था, तो उसको एक और फिक्र सता रही थी कि तो उसको पता था कि जब कभी भी मेरी मौत हुई, इफ आई डाइड नोबडी इज गोइंग टू बी मोर्न फॉर मी, कोई मेरे लिए रोएगा नहीं, कोई मातम नहीं करेगा. तो उसने क्या कहा, जो उसकी बॉडी गार्ड्स जो थे, उसके सोल्जर वगैरह जो उसके इर्द गिर्द रहते थे, उसने उनको खुफिया ऑर्डर किया कि व्हेन एवर आई डाइड, हाउ एवर आई डाइड, उसी दिन जितने भी मेरे टॉप ऑफिशियल्स होंगे, बड़े बड़े वजीर और मशीर, किल देम ऑल, उन सब को कत्ल कर देना. तो ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए नहीं तो कम से कम इनके लिए लोग मातम करेंगे. आई वॉन्ट पीपल टू द डे आई डाई, मातम हो मेरे, जब मैं मरूं तो पूरा जो शहर है या पूरा मुल्क है उसमें रोना और मातम हो. इस तरह का क्रूअल पर्सन था, इस तरह उसका दिमाग चलता रहता था. ये काफ़ी उसके बारे में मशहूर है. और क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि जब वाकई उसकी डेथ हो गई, तो वो जो जिनको ये ऑर्डर दिया गया था, उनको समहाउ उनको थोड़ी सेंस आ गई, वाई वी शुड डू दैट, वाई वी शुड ओबे हिज कमांड, ही इज डेथ नाउ, वो मर चुका है तो क्यों, तो इसलिए थोड़ी सी उनको कुलाई तो दे. उन्होंने ऐसा नहीं किया. वो समझ गए कि ये ऐसा करना में का क्या फ़ायदा, ये तो मर गया जालिम, तो हम क्यों इसके लिए. तो इस तरह का वो बंदा था. तो उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफ मैजाई, मजूसी आटक के, और उनका जो सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन था, वेयर इज द किंग हु बोर्न. अब बादशाह से पूछा जा रहा है कि वेयर इज द किंग, वी केम टू वर्शिप हिम. अब बादशाह के लिए कुछ नहीं, आप देखें कहीं भी उसको इस तरह की ताजीम, इस तरह की रिस्पेक्ट नहीं दी गई, बल्कि वो आए हैं, दे वर लुकिंग फॉर सम अदर किंग. और मजूसियों की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जब उनको पता चला कि यहूदिया के शहर में, इसराइल के मुल्क में एक बादशाह पैदा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि बादशाह तो ज़रूर किसी महल में पैदा हुआ होगा, ही मस्ट बी बोर्न इन अ पैलेस, और कैपिटल सिटी में होगा. तो जेरूशलम वाज द कैपिटल सिटी दैट टाइम. तो वो सीधा कहाँ पहुँचे, यरूशलेम में पहुँचे और पैलेस में पहुँचे. उन्होंने सोचा कि किंग पैदा हुआ है. और एक बात मुझे बड़ी ही अपील करती है
کہ پوری ہسٹری دیکھیں دنیا کی، کنگڈمز کی، ایمپرا کی، رولرز کی، نیور ان دا ہسٹری میں لکھا، کہیں بھی لکھا گیا کہ دیر آر کنگ از بورن. آلویز لکھا جاتا ہے پرنس، شہزادے پیدا ہوتے ہیں، کنگ کوئی نہیں پیدا ہوتا، بعد میں کنگ بنتے ہیں. لیکن دیٹ واز اونلی پرسن ہو بورن کنگ. کوئی ہسٹری کے آپ سٹوریاں پڑھ لیں اپنی، کتنی آپ سٹوریاں پرانے زمانے کی پڑھتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شہزادہ پیدا ہوا، لیکن نیور اس طرح کی سٹیٹمنٹ کہ دیر از اے کنگ از بورن ٹوڈے. دیٹ از امیزنگ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سجدہ، خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کی، ایون از اے چائلڈ، ہی واز اے جسٹ اے چائلڈ، بیبی، تو اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے. اور یہ سمجھتا ہوں میں بادشاہ کہ جب امیجن کریں کہ وہ شخص جس کو یہی فکر پڑی رہتی تھی، جب اس کے سامنے مجوسیوں نے آ کے کہا کہ ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے ہیں، اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ جیسے پنجابی فلموں میں ہم پاکستان دے وہ کیڑا نواں بادشاہ پیدا ہو گیا میری حکومت، میری نگری، وہ اس طرح کا اندر تڑپتا ہوگا کون آ گیا کہ میں، تو وہ اس سے چلاک تو تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ہی واز شاکڈ، اور لکھا ہے کہ ہی واز ڈسٹرب اینڈ ٹربلڈ، اینڈ اس کے ساتھ سب یروشلم کے لوگ بھی گھبرا گئے. وائی؟ اس کرول بندے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہیرودیس ان ٹربل، ایوری باڈی از ان ٹربل. ہر بندہ سمجھتا ہوگا پتہ نہیں انہیں کی کر بیٹھے ہوئے، یہ کیڑا ظلم کر دے، اس لیے سب گھبرا گئے. میں جب پہلے پڑھتا تھا تو میں کہتے لوگ کیوں گھبرائے بھائی، لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو کوئی بادشاہ دوسرا آیا ہے تو جان چھٹے گی، پر لکھا ہے وہ سب لوگ یروشلم کے، ہیرودیس اور اس کے ساتھ all was trouble, nobody was thinking I am safe. اس کا دماغ چل گیا، وہ پتہ نہیں کیا کرتے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیشن تھی اس کی کہ وہ خطرے میں پڑ گیا. تو اس نے کیا کیا، فوراً اس نے کہا سردار کاہنوں فقیوں کو بلایا جائے. کون تھے یہ سردار کاہن و فقی؟ جو جن کے پاس خدا کا کلام تھا، جو ہر چیز کو جانتے تھے، ہر طرح کی پروفیسیز کو، ہر طرح کی کلام کی باتوں کو، کب کیا ہوگا. تو لکھا ہے کہ اس نے ان کو بلایا، فوراً اس نے میٹنگ بلا لی کہ کم بتاؤ یہ کیا چکر ہے، یہ کیا. تو ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے، اس نے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کا کیا چکر ہے، کون ہے، یہ کیا ہوا. اٹس مین کہ ایوری ویئر یہ ایک کانسیپٹ تھا، ایک بلیف تھا، ایک ہوپ تھی کہ مسایا از کمنگ سون، مسایا از گوئنگ ٹو بورن، مسایا از، دے ور ویٹنگ فار مسایا. اور ایون دو آپ جب ہم پڑھتے ہیں کہ ایسٹ سے یہ لوگ آئے تھے جن کو ہم میجائی کہتے ہیں، میجائی سے میجیکل ورڈ نکلا ہے، تو ان کو اصل میں کہا جاتا ہے یہ ستارہ شناس، فلاسفر اور علم و نجوم کے ماہر صاحب حکمت لوگ تھے. اور یہ جو تھے ستاروں کی اور ان چیز کی سب کی سٹڈی کرتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو واقعی جن پہ خدا نے ایک بھید کھولا، ایک سیکرٹ کھولی. اور جہاں سے یہ آئے تھے ایسٹ سے، تو وہاں پر بھی یہ اس طرح کا کانسیپٹ آلریڈی تھا. اور وہ کس طرح، جب اسرائیل کو بیبلونین کیپچر کر کے لے گئے، اسیری میں لے گئے گرفتار کر کے، تو وہاں پہ سب سے بڑا تو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایون چیف وائز مین تھا، وہ ڈینیل خود تھا، اس کے انڈر تھے، کیونکہ بادشاہ نے، دا کنگ جو بیبلونین کنگ تھا، اس نے اس کو وہاں پہ رکھا تھا کہ وہ اس کا سب سے بڑا چیف تھا. اور وہاں پہ جہاں کہیں بھی اسرائیلائٹ یہودی گئے، وہ اپنا فیتھ لے گئے، اپنا کلچر لے گئے، اور اپنی ہوپ بھی وہاں پر لے گئے. ویئر ایور دے وینٹ ان، جب وہ ایگزائل میں تھے، دے ٹوک ایوری تھنگ، اینڈ وہاں پر بھی یہ بات کرتے تھے. اور ایسی ہی بات کہ ون ڈے دا مسایا ول بی بورن، مسایا ول بی کم، اینڈ
ہی ول کیا کرے گا، ہم کو اس بانڈیج سے، اس ساری چیز سے چھڑائے گا. تو یہ کانسیپٹ بھی تھا وہاں پہ. ایک وہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہودی ہر جگہ پھیل گئے اور انہیں یہ بات بھی پھیلا دی مسیح کے بارے میں. اور اسرائیل میں تو آلریڈی یہ بات تھی. اور دیکھیں جو سردار کاہنوں اور فقیوں کو انہوں نے بلایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ سلامت ہمیں 2-4 دن دیں، لیٹ وی تھنک اباؤٹ دیٹ سرچ. انہوں نے فوراً کہہ دیا. انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یہ لکھا گیا تھا میکا 5:2 میں کہ بیت لحم میں وہ پیدا ہوگا. یعنی اس چیز سے میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ کبھی کبھی کہ انہوں سب کو دیر از 3 گروپ یو کین سی 3 گروپ. ایک تو گروپ ہے میجائی کا جو دور کے ملک سے آئے ہیں، دے آر ناٹ بلونگ ٹو اسرائیلائٹس، کسی بھی ٹرائب سے، غیر قوم سے، جینٹائل سے. ٹھیک ہے. دوسرا گروپ ہے جو طاقتور پاورفل ایمپرا ہے، کنگ ہے وہاں پہ اس وقت جو اس وقت ہے. اور تیسرا ریلیجس پیپل، فقی اور فریسی اور سردار کاہن، جن کے پاس یہ سارا خدا کا کلام تھا اور دے نیو ایوری تھنگ. سردار کاہنوں اور فقیوں کو بلایا گیا، حاضر کیا گیا اور انہوں نے فوراً ہی بتایا کہ شاستروں میں یہ لکھا ہے، کلام میں یہ لکھا ہے، یہ ہوتا ہے جس طرح. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجوسی بھی، وہ میجائی، وہ وائز مین بڑے حیران ہوں گے کہ اسرائیل میں یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، کہ وہ سوچتے ہوں گے جب ہم وہاں جائیں گے تو وہاں پہ بڑی رونق ہوگی، بڑی خوشیاں ہوں گی، بڑی لائٹنگ ہوگی اور ویلکم اس طرح کا. اور ان کو اس طرح کی وہاں پہ کوئی بھی بات نہیں ملتی. اور اس وقت سب سے بڑا ایک وہاں پہ ٹیچر تھا گیملیل، یو کین سے ہی واز رننگ اے بائبل اسکول دیٹ ٹائم. وہاں پہ پالوس اس کا ہی شاگرد تھا. اور خدا کا کلام جو ہے نہ تو بادشاہوں کو ملا اور نہ ہی بہت ریلیجس پیپل کو، بلکہ ایک دور دراز غیر قوم کے لوگوں پر کھلا، جو راز تھا، جو راز بھی نہیں تھا بلکہ اوپنلی اس پروفیسیز کی گئی تھی نبیوں کی معرفت کافی دیر سے. اور یہ جو فقی فریسی جو استاد تھے اور بلکہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے تھے، ان لوگوں کے پاس خدا کا کلام تھا. اور یہ بالکل ان کا جو مائنڈ تھا معاف تھا، یا کہ کیونکہ وہ they were not actually waiting for Messiah. They were thinking if Messiah will come, maybe ہماری یہ جو پوزیشن ہے یہ چلی جائے گی. What will do that? کنگ کو اپنی فکر تھی، لیکن جو ویٹ کر رہے تھے، سرچنگ اینڈ سیکنگ، they found. اور جس کو کہتے ہیں اردو میں چراغ تلے اندھیرا. جہاں پر ہو، جن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جن کو سب سے پہلے مسیح کا خبر ہونی چاہیے تھی، وہ غافل تھے. اور اسی سے کہتے ہیں اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے. لکھا ہے کہ اس نے پھر کیا کیا، مجوسیوں کو چپکے سے سیکرٹلی بلایا اور اس سے تحقیق، انویسٹیگیشن کی، اول انویسٹیگیشن. اس میں کیا تھا لکھا ہے ورس 7 میں کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا. اب وہ ٹائم پیریڈ پوچھ رہا ہے کہ کون سا، کب، کتنا ٹائم، کیونکہ دے آر ٹریولنگ فرام فار، اور مے بی مینی منتھس سے وہ ٹریول کر رہے تھے وہاں سے. اور ایک بات یاد رکھیں، مینی بلیو کہ جیسا کہ ہمیں کرسمس کا کانسیپٹ ملتا ہے کہ دے وینٹ دا ڈے جیزس بورن، ناٹ ایٹ آل. انہوں نے ستارہ جب دیکھا تھا دین اس ٹائم سے جب خداوند پیدا ہوا تھا. اور مینی بلیو کہ ایون 1 year 6 months سے لے کر 1.5 year کا پیریڈ لے سکتے ہیں، جس میں، اور اس کی 1-2 وجہ آپ کو آگے سے آ کے بتاؤں گا کہ کیوں یہ کانسیپٹ ہے، یہ بلیف ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح ہوا. اس نے تحقیق کی، یہ یاد رکھیں ورس 7 کہ کب وہ کس وقت دکھائی دیا تھا. یعنی کہ جس وقت دکھائی دیا اٹس مین ان کو پتا چلا کہ دیر از اے کنگ بورن ان اسرائیل. اس کے بارے میں بھی پروفیسی کی گئی تھی کہ ایسٹ میں، اس میں ہے نمبر 24:17 میں وہ لکھا ہے کہ میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر
بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں، اور یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا۔ یہ ایک بہت پرانی پروفیسی تھی، لیکن یہ دور کے وقت سے لکھی گئی تھی۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستاروں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا۔ ناؤ اگین جو وہاں پہ دیکھا تھا ان کو ستارہ، اور پھر ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے وہ ان کے سامنے، اور لکھا ہے ورس 11 میں، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیپرڈ جو چرواہے تھے، جب ان کو خبر ملی when they came، ان کے بارے میں لکھا تھا جیسا ان کو، تم اس کو چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ when they came they found yes، بچہ کہاں پہ؟ چرنی میں، اور کہاں تھا؟ اسٹیبل میں، استبل میں تھا۔ یہاں پہ لکھا ہے اس گھر میں پہنچ کر، now they have moved into the house، they are not same استبل میں تب سے پڑے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائم کچھ گزر چکا تھا۔ یہ چیزیں اسٹیبلش کرتی ہیں کہ یہ اس دن کا واقعہ نہیں، that same day مجوسی وہاں پہ میجائی نہیں پہنچے، بلکہ لکھا ہے اس گھر میں پہنچ کر، ہاؤس میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، نہ کہ چرنی میں پڑا ہوا اسے پایا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو وائز مین جن کو کہا گیا ہے، ایسٹرولوجر، اور ایک بڑے دور سے لوگ آئے تھے جو پتہ نہیں کئی سالوں سے اس بات کی اسٹڈی کی گئی کرتے تھے، تو کیا یہ وائز مین فولش مین تھے؟ they were not foolish people، کہ ایک معمولی سے بچے کے آگے آ کے جنہوں نے سجدہ کیا۔ اور میں نے ایون بلیو they were the three king تھے جو ایسٹ، the king from the east came to worship۔ اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کے وہ وہاں آئے ہیں، لکھا اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ they were true worshipper، they were true seeker۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو سیکھ کرتا ہے اس کو ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے، اور they were true seeker، اور انہوں نے بچے کو پا لیا، اور ان کو یقین آ گیا کہ this is the one جس کے بارے میں، اور لکھا کہ اس گھر کے اوپر جب وہ لکھا اپنے ڈبے کھول کر اپنے بیش بہا پریشیس گفٹ اس کو دیے بادشاہ کے حضور میں، سونا، لبان اور مر۔ اور جیسے کہ سونے کے بارے میں پتہ ہے آپ کو کہ یہ کنگ اس کی پوزیشن کو، بادشاہوں کا بادشاہ اس کو پیش کرتا ہے۔ لبان جو ہے یہ پریسٹ اس کو شو کرتا ہے، کیونکہ لبان ایک ایسا انسنس تھی، خوشبو تھی، جو آپ خروج میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ جب ہیکل میں جا کر وہ خوشبو جلائی جاتی تھی خدا کے آگے تو اس میں لبان یوز کیا جاتا تھا۔ اور مر جو ہے اس کی ڈیتھ کے بارے میں، یہ ایک ایسا گوند سی ہوتی ہے جو ایک ٹری میں سے حاصل کی جاتی ہے، تو اس کو ریفائن کر کے، اس کو پیس کے، تو کوٹ کر، جب اس کو کوٹا اور پیسا جاتا ہے ڈرائی کر کے، تو اس میں سے بڑی زبردست قسم کی خوشبو نکلتی ہے۔ تو عام طور پر اس کو، یہ خوشبو جب لوگ مر جاتے تھے تو اس کو پرزرو کرنے کے، اس کے باڈی پر ملنے کے لیے یہ مر استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ سب اس کی زندگی کے بارے میں، خدا یسوع مسیح کے بارے میں، تینوں چیزیں ایک پروفیٹک گفٹ تھے ان کے بارے میں۔ اب جو اتنی دور سے آئے وہ تو وہاں پر پہنچ گئے، لیکن جو بالکل، اور یروشلم سے بیت لحم کا پتہ ہے کتنا ڈسٹنس ہے؟ جسٹ 7 or 8 miles، اور جو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ٹریول کر کے آئے، انہوں نے جا کے اس بادشاہ کو دیکھ لیا، اس کے آگے سجدہ کیا، اس کو گفٹ دیے، لیکن جو بالکل ساتھ کے ٹاؤن میں تھے they even didn't bother کہ جا کر ہم بھی چیک کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں وائز تو وہ یہ ہوتے کہ چلو پتہ تو کرو، اور جو تھا ہیرودیس اس کو چاہتا چند بندوں کو کہتا جاؤ یار نا نالتے جاؤ پتہ کرو یہ واقعہ ہے، لیکن یہ بھی خدا کی طرف سے تھا کہ شاید اس کا مائنڈ اتنا معاف ہو گیا، وہ پریشان اتنا تھا، پاگل اتنا ہو گیا کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس نے سوچا کہ یہ جب جائیں گے تو وہ خود ہی مجھے بتا دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ان کے ارد گرد
خدا کے کلام کی اسٹڈی ہوتی ہے، خدا کے کلام کی پریچنگ ہوتی ہے، ورشپ ہوتی ہے، اور یہ وہ کبھی کبھی اپنی زندگی میں اپنے ہی کاموں میں دنیا کی فکروں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ بادر ٹو گو اینڈ بی ود دیم اینڈ فیلوشپ اینڈ ورشپ دا لارڈ۔ آج بھی دنیا میں ایسی بات ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے کہ انہوں نے جب اس کو سجدہ کیا اپنا، اور ورس 12 میں لکھا ہے اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ پھر لکھا ہے اور جب روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہ ہوسی 11:1 میں اس بارے میں پیشن گوئی کی گئی۔ اب ایک بڑی عجیب دل کو ہلا دینے والی آگے بات ورس 16 میں، جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ Why he killed 2 years old؟ اس نے لکھا ہے یہاں پر کہ 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی، انویسٹیگیشن اس نے سوچا، پلان کیا، کیونکہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کہ یار کوئی بچ نہ جائے کسی طریقے نہ کوئی بچہ۔ وہ سوچ رہا تھا اچھا تب سے یہ چلے تھے جب اس تارہ دیکھا اتنے پہنچے، اور مے بی 6 months 1 year اس نے کہا 2 سال کے اندر اندر جتنے بچے ہیں تاکہ کوئی شک ہی نہ رہے، چاہے وہ 6 month کا ہو یا سال کا ہوا یا چند دنوں کا ہو، تو وہ نا اس انڈر 2 years کے، تو اس سے لوگ حساب لگاتے ہیں کہ وہ پیریڈ جو تھا جب مجوسی وہاں پہ پہنچے اٹ واز ناٹ دا سیم ڈے، تو اس لیے اس نے وہ لکھا ہے ورس 17 میں، اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ یہ بھی یرمیہ نبی کی معرفت۔ یہاں پہ آپ کہیں گے کہ راما میں آواز، راما بھی ایک بالکل ساتھ میں ان کے ایک قصبہ ہے، اور لکھا ہے کہ یروشلم اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی جگہ تھی اس نے کہا کہ وہاں پر جا کر تو قتل کر دو۔ ایکچولی جہاں یہ بات کی گئی ہے وہاں پہ راخل کی قبر ہے، ریچل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ انٹر ہو رہے تھے، جب وہ اپنے ماموں کے گھر سے نکل آیا تو لکھا ہے کہ وہ بیت لحم کے جب قریب پہنچی تو کیونکہ اس کا تعلق چائلڈ برتھ سے ہے، اس کے بیٹا پیدا ہوا اور اس برتھ کی وجہ سے وہ ڈیتھ ہوئی۔ یاد ہے آپ کو جب اس کا یوسف کا چھوٹا بھائی کیا نام تھا؟ بینجمن۔ ویل ڈن، آپ سب کو یاد ہے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ وہ تسلی قبول نہیں کرتی تو اس جگہ پر بھی رونا اور ماتم تھا، اور اس جگہ پہ راخل کو ماں کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ چلڈرن یعقوب کی ساری اولاد ہے، تو اس حوالے کو وہاں پہ فٹ کیا گیا کہ جس طرح راخل کے وقت ماتم ہوا اور اس کے بچے کی، تو یہاں پر بھی جب لوگوں کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی تو وہاں پر بہت بڑا ماتم تھا۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔
اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا، حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ میں ایک چیز جب میں اس پہ پڑھ رہا تھا کہ جب مجوسی آئے، اس کو انہوں نے سجدہ کر لیا، تو فرشتے نے ان کو کہا خواب میں دکھائی دے کر کہ ادھر چلے جاؤ۔ اس کے بعد یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر فرشتے نے کہا اٹھو اور بھاگ جا۔ اس کے بعد جب ہیرودس مر گیا، پھر فرشتے نے اس کے ساتھ اس کو کہا اٹھو اور ادھر چلا جا، وہ مر گئے جو اس کی جان۔ پھر جب وہ میں سمجھتا ہوں کہ کتنی دفعہ یوسف کی فرشتے کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہوگا، کتنی بار میں سمجھتا ہوں وہ تو دوست بن گئے ہوں گے آپس میں کہ آگے ہیں یار ہوں دس کیجے۔ یہ اس قدر ہم کبھی کبھی دیکھیں یہ ہو رہا ہے، لیکن اٹ واز سپر نیچرل تھنگس کہ ایک اس کو گائیڈ کرنے کے لیے وہ بے فکر ہو کے سوتا ہوگا، اس کو فکر ہی انہوں نے پتا ہے گیبریل آ جائے گا، دسے گا کی کرنا، اٹھ گیا ہاں جی ٹھیک ہے اوکے جی۔ سو اوبیڈینٹ دس مین، کہیں بھی نہیں دیکھتے کیونکہ کیوں اوبیڈینٹ تھا، اس کو کہاں سے حکم آ رہا ہے؟ آسمانوں سے اس کے لیے حکم جاری ہو رہا ہے، اینجلز۔ اور اتنی دفعہ، کیونکہ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب اس کو فرشتہ ملا تو وہ کہتے ہیں ڈر گیا، لیکن اب کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ خدا کرے کہ ہماری اس طرح کی خدا کے ساتھ لنک ہو، ہم اتنے اوبیڈینٹ ہوں کہ خدا کے فرشتے ہم کے ساتھ اس طرح کلام کریں۔ اور اس کو کہا گیا ہی واز اے رائچیس مین، جسٹ اینڈ رائچیس پرسن۔ اور بار بار، اور ایک اور بات آپ بار بار پڑھتے ہیں، اس میں بار بار پڑھتے ہیں جیسا نبی کی معرفت لکھا، چیپٹر 1 ورس 22 میں لکھا ہے، پھر 2:5 میں، پھر 2:15، 2:17 اور 2:23 میں بار بار یہی کہ جو فلفلمنٹ دیٹ از ناٹ جسٹ ایک دو چیپٹر میں آپ 5-6 پروفیسیز کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ بیکاز was prophesied, fulfillment of the Old Testament, the scripture۔ اور ایک اور سکرپچر میرے ساتھ نکالیں، لوکا کی انجیل میں سے چیپٹر 2 ورس 41۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ ناصرت میں چلا گیا اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا، 40 اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ اس کے بعد دیر از اے سائلنٹ پیریڈ۔ خداوند یسوع مسیح کی جو زندگی کے اوپر ایک اتنا تھک کہہ سکتے ہیں کہ کرٹن، بھاری پردہ پڑا ہوا ہے کہ وی کانٹ ایون گو اینڈ لک کہ واٹ ہیپن دوز سائلنٹ ایئر۔ پیدائش کے بعد 8 ڈیز کے بعد بارے میں پڑھتے ہیں، دین 40 ڈیز جب اس کی ماں مریم کہ پیوریفیکیشن کا ٹائم آیا تو اس کو ہیکل میں ایک لا کے مطابق پیش کیا گیا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا، جب وہ 8 دن کا ہوا، جب وہ 40 ڈیز کا ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سائلنٹ ایئرس کے بعد اس کے بعد ہم ذکر آئے گا جب وہ 30 ایئرس کا تھا، لیکن ان سب سالوں میں ایک ہلکی سی جھلک ملتی ہے، ایک تھوڑی سی، اور وہ صرف اور صرف لوک ہمیں پیش کرتا ہے دیٹ when he was 12 years old, when Jesus was 12 years old۔ اور اس میں اگر آپ اس پیسج کے اوپر غور کریں، گھر جا کر بھی اس کو میڈیٹیٹ کریں، you will find کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پچھلی زندگی اور دین 18 ایئرز اس کے بعد تھے، اس زندگی کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے میں ملے گا۔ what was he doing then? Let's read 41 سے۔ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا۔ 47
اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے. وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی ماں نے اس سے کہا, بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے. Verse 49 is very, very important. Why? This is the first recorded word جیزس کے منہ سے نکلا. جو تمام انجیلوں میں, تمام گاسپلز میں, 4 گاسپل دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریکارڈڈ جہاں ہمیں ملتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہمیں ملتا ہے کہ جو ریکارڈ کیے گئے ہیں بائبل میں خدا یسوع مسیح کے ہونٹوں سے کچھ نکلا. وہ ہے, اس نے ان سے کہا, تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ اسے وہ نہ سمجھے, اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا. اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں. اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. یسوع کے جو 30 سال ہیں میں بھی ہم بائبل میں اس طرح کا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ ان سارے سالوں میں کیا ہوا ان دوز ایئرس. اور لیکن دیر از ادر بکس جس کو اب بائبل میں شامل نہیں کیا گیا, بیکاز وی ڈونٹ بلیو دیٹ از دا ڈیوائن بکس, دے آر ریٹن بائی دا ہولی اسپرٹ. دیر اپوکریفا کی بکس ہیں جس میں ڈفرینٹ گاسپلز اور جودا کی انجیل, مریم مگدلینی کی انجیل, اور ایون تالمود اور ڈفرینٹ ادر جسے ہم غیر مستند کتابیں کہتے ہیں. اور ان کے رائٹرز کو انہوں نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں کئی ایسی روایات اور ایسی ٹریڈیشن ملیں گی آپ کو. ایون کئی لوگوں نے یہی بھی لکھا ان کتابوں میں ملے گا کہ ہی واز اے وین ہی چائلڈ, وہ چھوٹے چھوٹے برڈز بنا کے تو وہ ان کو اٹھاتے تو اس طرح کی, اور کئی جگہ میں اس کے بعد بھی ملتے ہیں باتیں. لیکن دیر از نو اینی تھنگ بائبل سیئنگ وی ہیو ٹو اسٹے اوے فرام دوز بکس, کیونکہ وہ ہمارے ایمان کو خراب کر سکتی ہیں. اور جس واقعے کا ذکر ہے اس کے میں بائبل ہمیں بتا دیتی ہے کہ جب وہ 12 سال کا تھا. یہودیوں میں آج بھی ایک رسم ہے جب وہ بچہ 13 سال کا ہوتا ہے, بار متسوا. اس کا مطلب ہے, بار کا مطلب ہے سن, اور متسوا کمانڈمنٹ, دا سن آف کمانڈمنٹ, کہ وہ مین ہوڈ میں داخل ہو گیا ہے تو وہ اس کو لے کے جاتے تھے ہیکل میں, اور وہاں پر اس کی کوئی ٹریڈیشن تھا کی جاتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دستور کے مطابق ہر سال جایا کرتے تھے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت راست باز پیرنٹ تھے اور شریعت کی ایک ایک بات پر عمل کرتے تھے, اور اسی طرح یسوع بھی ان سب باتوں پر عمل کرتا تھا. تو دس از دا فرسٹ ٹائم ہم اس کو میں بھی ہیکل میں ایز اے مین جانے کی اجازت ہوئی. اور جب بھی یہ ٹریول کرتے تھے ایک کارواں کی, ایک قافلے کی شکل میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دستور تھا کہ پہلے عورتیں, اس کے بعد بچے, اور پھر اس طرح مین جو تھے تاکہ وہ ان کی حفاظت کر سکے. اس طرح کا ہاؤ کین دے لاسٹ دا چائلڈ. آپ نے کبھی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا ہے, کوئی بچہ لاسٹ ہوا ہو اور آپ کو وہ اس واقعے سے وی ہیو دس ایکسپیرئنس. 2008 when we went Italy, تو شیرن کو لاس کر دیا ہم نے. اور میں امیجن کر سکتا ہوں کہ میرے کزن تھے ساتھ میں, ان کے بچے تھے, ہم جا رہے تھے دوسری سٹی میں وینس میں, تو ہم نے بس لے کر ٹرین اسٹیشن تک جانا تھا, وہاں سے پھر دوسری ٹرین لے کر. تو اس طرح جب ہم اکثر ہوتا ہے کہ جب 3-4 فیملیاں اکٹھی ہوں, بچے بھی ہوں, تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہوگا یا ماں کے ساتھ ہوگا یا باپ کے ساتھ یا بچوں میں, اس طرح کا. تو کیا ہوا کہ جب بس سے ہم اترے تو شیرن بس جب اترے
تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. تھوڑی دیر بعد میرے کزن نے پوچھا, جارج نے, شیرن کدھر ہے؟ وہ اس طرح جب ایک دوسرے سے دیکھا تو بس چل پڑی تھی اس وقت. تو آپ امیجن کریں کہ بالکل نئی جگہ پہ ہیں اور سب اتر گئے ہیں, اور اس وقت 7 ایئرس کی تھی شیرن, اکیلی. تو اور یہ میرا خیال ہے وہ سیٹ پہ بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی, وہ پوری بس جو فل تھی. تو آگے نکل گئی, جو بس دور جا رہی ہے ہمارے سب کے دل نیٹے بیٹھتے جا رہے ہیں. اب وہاں پہ ہم ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر پولیس والوں کہہ رہے ہیں ہمیں اٹالین نہیں بولنی آ رہی تھی, ان کو انگلش نہیں آ رہی تھی. تو میرا وہ کزن تھا, وہ بیچارہ پہلے تو بس کے پیچھے بھاگتا چلا گیا, اور وہ اتنی تیز بھاگا کہ وہ بیچارہ جب کچھ نہ کر سکا تو کھڑا ہو گیا بس. اور جب بس ٹرن ہو گئی ہماری نظروں سے بالکل اوجھل, تو اب فرزانہ کی حالت, سب کی حالت, اور میرے وہ کزن تھا ان کا رنگ جو بالکل یلو. وی آل واز لائک ایک دوسرے سے کہ یعنی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. اب ہمارے پاس ویڈیو ہے, ابھی بھی میں نے یاد کیمرہ تھا تو میں نے اس کو آن ہی رکھا. اور میں سوچ سکتا ہوں کہ اس وقت جب یوسف اور مریم نے جب یہ پتہ چلا تو ایک دوسرے کو پوچھتے ہوں, لاجکلی میں سوچ رہا ہوں کہ جیسے کہتے ہوں گے, مریم نے کہا ہوگا کہ یوسف ویئر از جیزس. اس نے کہا تینوں پتا ہوگا, مجھے کی پتا نہیں کہا. تو اس نے آگے سے کہا وی لاسٹ مسایا. عجیب سا لگتا ہوگا, وہ مسایا کو لاسٹ کر دیا. ایون گاڈ, وی ہیو لاسٹ اوور گاڈ. تو ان کی حالت بیچاروں کی لکھا ہے کہ وہ ایک منزل تک نکل گئے تھے. منزل کا مطلب ہے کہ ایک دن کا جو ان کا ٹریول تھا وہ کر چکے تھے, اور پھر انہوں نے رشتہ داروں کو یہ پوچھ تو نے جیزس کو دیکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک اور بات تھی کہ کیوں اتنے وہ غافل تھے, کیوں ان سوچ بھی نہیں سکتے کہ جیزس کوئی غلط کام کرے گا یا جیزس کہیں ایسے رہ گیا ہوگا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں there was no mistake, no sin, کہ he was a good one, he was a complete اور obedient child. اور بچپن سے لے کر جوانی اور آخر تک وہ ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا. تو ماں باپ اس میں بھی ہوگے کہ ہی از اے گڈ ون, اور جب گڈ ون لاسٹ ہو جائے, کوئی نکما بچہ ہو تو کہ اچھا آ جائے گا آپ پہ تکے کھا کے, لیکن گڈ ون اگر لاسٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے کڑتے ہوئے, لکھا ہے ڈیسپریٹ اینڈ ٹربلڈ, واپس آ رہے ہیں. تو وہ اور لکھا ہے کہ تیسرے دن وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے اس وقت, یار اتھے بچے کھیلتے ہیں, وہاں ادھر دیکھے یار ادھر دیکھیں, یہاں گیا ہوگا. اور اس وقت کیا تھا کہ ہیکل جو ہیرودیس نے بنائی تھی وہ کافی اس نے واسٹ کر دی تھی, بگ ایریا, اور اس میں جیسے برآمدے تھے, اور اس میں آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہاں پھر کیا کرتے تھے فیریسیز اینڈ ٹیچرز, اینڈ اس کے بعد وہ بیٹھ کے تو سوال و جواب اس طرح کی کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ شاگردوں کی بھی اس کے بعد ان برآمدوں میں محفلیں ہوتی تھیں, اور وہاں پہ وہ اسٹڈی کرتے تھے اور بات چیت کرتے تھے, وہاں پہ پریچنگ بھی ہوتی تھی, پالوس بھی کرتا رہا. ایون خداوند یسوع مسیح سلیمان کے برآمدے وہاں پہ بائبل میں یہ ذکر ہے کہ وہ پھر رہا تھا خداوند یسوع مسیح اس وقت. تو انہوں نے پوچھا کہ تو سچ کیوں نہیں بتاتا. تو اس طرح کا ماحول تھا. جب نہ ملا تو ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے. 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا. ونڈرفل سین. میں سمجھتا ہوں گا بے شک ان کو بڑا فکر بھی ہوگا, چاہے غصہ نہ بھی ہو کچھ بھی, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد ایک ایسا گروپ اور ایسی بھیڑ ہے, وائز مین, ٹیچر, پریسٹ, اور ہی واز سٹنگ, اور بہت سارے لوگوں کا ایک خیال ہے کہ اس برآمدے میں وہ زمین پہ بیٹھا تھا, کیونکہ وہ اسی طرح رسپیکٹ کرتا تھا ایلڈرز کی, جس طرح کا خدا کا کلام اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے سامنے, اور لکھا ہے کہ وہ ان کی سنتے ان سے سوال کرتے ہوئے پایا, اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے. اور اسے دیکھ کر ان کا غصہ وغیرہ دور ہو گیا ہوگا بس, اور
اور شادی مرگ جیسی خوشی اور غصہ ایک دم اس طرح کی حالت. جب انہوں نے بیٹے کو دیکھا تو انہوں نے پھر اس سے پوچھا, ماں نے کہا کہ اسے کہا بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا, دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے ہیں. یہاں پہ جو خداوند یسوع مسیح کا آنسر ہے, اس نے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو, کیا تم کو نہ معلوم تھا. میں سوچتا ہوں اس وقت وہ کیا رہے گا, مام یاد نہیں ہے تم کو, تو خوابوں میں اور فرشتوں کے ذریعے سارا کچھ میرے بارے میں بتایا گیا ہے. ایون دو لوک میں جب فرشتہ نے گیبریل نے اس کو گڈ نیوز دی تو تب لکھا ہے کہ وہ ہولی ون مولود مقدس کیا ہوگا, خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو اس نے تب کہا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر ہونا ضرور ہے. آئی ہیو ٹو بی کنڈکٹ بزنس آف مائی فادر. کچھ جس کام کے لیے مجھے بھیجا ہے, جہاں پر میں ہوں مجھے یہاں پر ہی ہونا چاہیے, مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. لیکن اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا. یہ ورس جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں ایک اس میں بہت بڑی بات ہے. خدا جس نے اپنی دنیا کو کریٹ کیا, ان استادوں کو کریٹ کیا, ان کو کیا وزڈم بخشا, ان کو سب کچھ بخشا. اب ان کے سامنے بیٹھ کے ان اپنی کریشن کے سامنے ان کو سوال کر رہا ہے, ان کے جواب دے رہا ہے. God came among his people and not even among be like them, one of them بن کے آیا اور ان سے وہ, اور یہاں پہ لکھا ہے وہ تابع رہا. obedient in all things. کن کے؟ آپ ان کے مطلب کہ جوزف اینڈ مریم دونوں کا وہ تابع تھا, اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی. میں سمجھتا ہوں آگے نہ تو یوسف نے کوئی بات کی نہ مریم نے. دے انڈرسٹوڈ, اس وقت سمجھ گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھی وہ ان کے لیے ایک بہت ایک پریشیس چائلڈ ہوگا, وہ سمجھتے ہوں گے دس از اوور. تو کبھی کبھی وہ خدا کا جو ان کے لیے پلان تھا بھی ان کے دل میں وہ دھیان نہ رہتا, وہ بس اس کے لاڈ میں اس کے پیار میں ہی ہوں کہ دس از اوور گڈ ون. اور میں سمجھتا ہوں کہ 12 سال کا ٹائم ہے, اس وقت اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی ہوں گے اس وقت تک, کیونکہ ہم بہت زیادہ اس چیز پہ بلیو کیا جاتا ہے کہ یوسف بہت لانگ لائف نہیں رہا. کچھ عرصے بعد وہ اس یعنی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. بے شک ہم اس کے بارے میں نہیں پڑھتے. تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح خود ہی ایلڈر سن تھے گھر کے, تو انہوں نے اپنے گھر کا انتظام سنبھالا اور 30 ایئرس کی عمر تک وہ اپنے گھر کے ایک سربراہ رہے. اور اس میں بھی اور اپنے باپ کا انہوں نے وہی جو ہنر تھا اپنایا, ایک کارپینٹر کے طور پر انہوں نے اپنے گھر کو بھی سنبھالا, چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالا اور ان کی پرورش کی. اور یہ ایک بہت اوبیڈینٹ بیٹے کے بارے میں تھا. مجھے یس اور نو میں آپ سے ایک دو باتوں کے جواب چاہیے. کیا جیزس واز مور وائزر دین ہز پیرنٹس؟ اوکے. کیا جیزس واز مور رائچیس دین ہز پیرنٹس؟ کیا جیزس واز مور knowledgeable than his parents? کیا جیزس واز مور knowledgeable than these big and all righteous priests and teachers? Yes. Is Jesus was God? Yes. And even though he was all this, he was obedient to his earthly parents. How wonderful. آج کل کے نوجوان how they respect their parents. Ask 12 years 15 13 years کے بچوں کو, youngster, they will even think we are smarter than our parents because we can know how to operate computer. ہم صرف کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں تو اس لیے ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ سمارٹ ہیں. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں گے ایسے ایسے بچے کہیں گے مام ڈیڈ یو آر ڈم, ایسے ایسے لفظ نکالیں گے اپنے منہ سے بچے, ایسے کہہ دیتے ہیں یو ڈونٹ نو اینی تھنگ, یو نو نتھنگ. Jesus knew everything. He was God. And still he was
obedient to his earthly parents, father and mother का. He was so obedient, so obedient. और दिस मैं समझता हूँ कि इस में बहुत कुछ है. और यही नहीं बल्कि लिखा है वो उनके ताबे रहा. और वर्स लास्ट वर्स जो है, यीशु हिकमत, विजडम एंड कदो कामत, स्टैचर, उसका जो कद काट था उसमें, और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया. उसकी जिंदगी का ये एक खास पहलू है. ही वॉज ओबीडियंट. इसलिए क्या उसकी जिंदगी से निकला कि इवन खुदा बाप की नजर में ही गॉट अ ग्रेस एंड फेवर. नॉट ओनली दैट, इर्द गिर्द के इंसान, मैं समझता हूँ उस इलाके के लोग, उससे इर्द गिर्द के लोग कहते होंगे अपने बच्चों को, लुक जीसस, लुक यशवा, ही इज गोइंग. उसकी मिसालें देते होंगे. और वो इनकी और अपने टीचर्स और अपने स्कूल जहाँ भी मदरसों में जाता हो, जहाँ भी होगा, उनकी नजर में एक वंडरफुल स्टूडेंट होगा. क्योंकि लिखा है कि वो इंसान और वो सारे चीज़ों में एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल बच्चे की तरह ज़िंदगी गुजारी, और नॉर्मल बच्चे की तरह. और दुनिया में आज तक ऐसा बॉय नहीं हो सका. इवन एडम वॉज नॉट लाइक दैट. क्यों मैं कह सकता हूं बॉय? क्योंकि ही क्रिएटेड अ फुल मैच्योर मैन. ही वॉज नॉट इवन गोन थ्रू बॉयजहुड. ही क्रिएटेड अ फुल मैच्योर मैन. खुदा ने आदम को जब बनाया, उसको बच्चा नहीं बनाया. तो इसलिए ये टाइटल सिर्फ बॉय, वंडरफुल, ऑलमाइटी बॉय मैं कह सकता हूं, जीसस पे ही फिट होता है. देयर वाज नो अदर बॉय लाइक दैट. और खुदा ने भी उसको उल्लेख के इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया. लेकिन क्यों तरक्की करता गया? मैं समझता हूँ उसकी एक ख़ास वजह थी कि ही वॉज ओबीडियंट एंड हिज फोकस वॉज कि वाई ही वॉज हियर, वाई ही केम टू दिस अर्थ, वाई ही बोर्न टू बी अ मैन, वाई आई हैव टू बी इन माई फादर्स बिजनेस, आई हैव टू बी देयर. उसने नहीं कहा कि पूरे दिन हो गए ने ईद के, चलो वहां जी चलिए बस बड़ा हो गया. ही वॉज देयर, हिज फोकस एंड माइंड. फर्स्ट प्रायोरिटी, ग्रेट प्रायोरिटी, एक्सट्रीमली उसने कहाँ थी? इन द हाउस ऑफ हिज फादर. घर में किसके? खुदा के घर में. उसका माइंड ये था. और उसका फोकस, उसका टारगेट, उसका और उसकी फेलोशिप, अट्रैक्शन, पैशन, मोटिवेशन क्या था? कि वो अपने बाप के बिजनेस में और अपने बाप के घर में होना चाहता है. मैं इसको एंड यहाँ पे करता हूँ एक चैलेंज के साथ कि आज कि व्हाट इज योर नंबर वन गोल इन योर लाइफ? योर गोल इज, हो सकते हैं कि यंगस्टर के इज अ वंडरफुल लाइफ, मे बी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन, वंडरफुल एजुकेशन, देन वंडरफुल पार्टनर, ब्यूटीफुल पार्टनर हो हमारा. और हम हो सकता है हमारी ये हो कि हमारे पास अच्छी, यानी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ब्यूटीफुल हाउस हो, कोई अच्छी गाड़ी हो. दैट्स नॉर्मल है, एक इंसान ऐसी करता है. और ये मैं यही कह रहा, दिस इज थिंकिंग टू बी बैड, कि आप अच्छी लाइफ को गुजारना चाहते हो, कि आपके पास कोई जिंदगी को रन करने के लिए इनफ सोर्सेज हों. लेकिन क्या हमको यही फिक्र होनी चाहिए अच्छी बीवी की, या अच्छे हस्बैंड की, या अच्छी जॉब की, अच्छी घर की, या बिजनेस या जॉब की फिक्र? या हम कह सकते हैं कि किसी को गुर्बत की फिक्र है, या किसी को अपने माल की फिक्र है कि किस तरह हम इस पे काबू पाएं. लेकिन हाउ मेनी हैव दिस ग्रेट पैशन टू बी इन द हाउस ऑफ लॉर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन हिज बिजनेस, इन हिज किंगडम, इन हिज मिनिस्ट्री? आप अगर सोचें कि व्हाट इज योर इज गॉड्स,
what is your with God, what is your in God, and what is for God. What is your life for? How much your life is for God. How میں کبھی کبھی بچوں سے جب یہ بات کرتا ہوں چرچ کی، بائبل اسٹڈی کی، ٹائم دینے کی اور خدا کے ساتھ، تو بچوں کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، دے ہیو نو انف ٹائم. اور کبھی کبھی آپ نے ایسی بات سنی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تھینک یو، کیا کسی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں اکثر کہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آ کے خدا ان کو ٹائم دیا. ٹھیک ہے نا، ایسے کہتے ہیں، سنا بھی آپ نے. لیکن آئی ہیو لرن سم تھنگ ون آئی واز اسٹڈی. اگر ہم اس کو ٹوٹلی اپوزٹ سوچیں، دس از آور ٹائم. موسٹ آف ٹائم وی تھنک وی آر گیونگ گاڈ فرام آور ٹائم. ہم اپنے ٹائم میں سے خدا کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیں، چرچ چلے جائیں، بائبل اسٹڈی کر لیں، یا کوائر پریکٹس، یا اس طرح کی کوئی بھی جو خدا کے لیے. اور خدا نے میرا کانسیپٹ چینج کیا. اٹس ناٹ یور ٹائم. اف وی اسٹارٹ تھنکنگ کین وی گیٹ لٹل ٹائم فار اس، فار آور سیلف فرام گاڈس ٹائم. اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ خدا کا یہ سارا ٹائم ہے، تو گاڈ ہیز گیون می، کیا اس میں سے میں اپنی اسٹڈی کو تھوڑا ٹائم دے لوں، میں اپنی وائف کو، میں اپنی ہسبینڈ کو، میں اپنے گھر کو، یا اپنے میں یونی کو، یا اپنی فرینڈس کو، تو یو ول سی گریٹ ڈفرنس. لیکن ہماری عام سوچ ہے کہ ہم اپنے ٹائم میں سے خدا کو ٹائم دے رہے ہیں. اینڈ ایون دو وی آر ناٹ گیونگ ہم 10%. لیکن جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں اپنی سوچ کو، گاڈ از آل از یور، ایون وی تھنک اینڈ وی بلیو کہ وی ہیو گیون اوور لائف ٹو گاڈ، میرا سب کچھ خداوند تیرا ہے، لیکن گزارنا اپنی مرضی نال ہے. آئی گیو مائی لائف ٹو یو بٹ آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مائی لائف آن مائی وے. جس طرح دس از وی آر ڈوئنگ. یس, I think we are doing. We give our life to God, but we're living on our schedule, not His schedule. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ خدا پر اس کا فوکس تھا، ایک بوائے کا، he was wonderful and top in his school, in his uni, he is وہ جہاں پر بھی تھا، اور he is wonderful in his eyes of his father. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو گھنٹہ ڈیڑھ ہم خدا کو دے دیں گے تو پھر ہماری اسٹڈی جو ہے وہ رہ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو چینج اوور تھنکنگ. دس از ویک تھنکنگ. ویک تھنکنگ. او آئی ہیو ایگزام، سوری ٹو سے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ سم باڈیز فیٹ. دیٹس وائی آئی کانٹ گیو ٹائم. دس از مائی اسٹڈی ٹائم, ناٹ گاڈس ٹائم. Please, I request you, change your schedule and you will find your life most important and most priority if you give to God. Your little time He will bless and you will have more in that little time. لیکن جب ہم سوچتے ہیں میں بچوں کو یہی سکھاتا ہوں، میں کہ نو، گھر بیٹھے آپ 24 آور اسٹڈی کرتے رہتے ہو، 24 آور فرینڈس کو دیتے ہو، یا 24 آور کیا کرتے ہو؟ اگر آپ اپنی لائف کو کیا گھر میں بائبل پڑھتے رہتے ہو، یا اسٹڈی بھی نہیں کرتے؟ آپ کی زندگی کے لیے کہہ رہا ہوں، آئی ہیو لرن دیٹ. آئی وانٹ ٹو ٹیل یو گاڈ وانٹ یو ٹو لائف بی، انسان کی نظر میں بھی، خدا کی نظر میں بھی سرفراز وکٹوریس لائف. But when you give him his, what is belong to his. اور سوچیں جو کچھ سوچتے تو ہیں لیکن بلیو کریں اور live like that. God, all what I have is yours and
I have just taken this time for my study or for my life. So then you will think this is all his. اور میں اپریشیٹ کروں گا بچوں کے حوالے سے کہ جو اچھی بات ہے وہ شیئر. آئی ہیو فاؤنڈ ایون ثنا اور زارا کے بارے میں جب تک ہماری ان کے ساتھ رفاقت رہی, دونوں ہمیشہ بہت کم انہوں نے ایبسنس ہوئے بچے, اور انہیں ٹائم دیا پورا, لیکن اپنی اسٹڈی میں بھی نمبر 1. خدا قرض کبھی نہیں رکھتا. گو اینڈ ریڈ سیموئل 1 اباؤٹ سیموئل کے بارے میں جوزف کی لائف میں. ہی واز اے ینگ چائلڈ وین ہی واز سرونگ ان دا ہاؤس آف لارڈ, اینڈ ہاؤ گاڈ بلیس. اینڈ دا سیم ورس آپ نے جو پڑھی ہے نا, اور وہ خدا کی اور انسان کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتا گیا. سیموئل کے بارے میں 1 سیموئل ورس 26 اور 2:26 میں لکھا ہوا جا کے کہ سیموئل کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا, اور دان سے بیر سبھی تک سب نے جان لیا کہ ہی از دا پروفٹ آف گاڈ. ہی واز اسمال چائلڈ. خدا بچوں کو بلیس کرنا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 12 سال کی عمر میں خدا چاہتا ہے کہ یو شوڈ بی انڈرسٹینڈ دا ورڈ آف گاڈ. میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شیرن کو جب میں اسٹڈی کرتے دیکھتا ہوں, یعنی کہ بائبل کی جس طرح وہ اسٹڈی کرتی ہے, گاسپل پڑھتی ہے, شی از ناٹ جسٹ ریڈنگ مجھے دکھانے کے لیے, اور جس طرح کا اس کا پیشن ہے, جس طرح کا اس کی لگن ہے, شی اسٹڈیڈ اینڈ آسک کویسچن, رائٹ نوٹس, اینڈ اس طرح کی. تو آئی ایم سو بلیسڈ ود دیٹ. نیلم کے لیے دعا کریں گے. نیلم بیٹی کو خدا نے بلیس کیا, اس کی اسٹڈی میں بھی اس کو A گریڈ ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خداوند اس طرح ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ if you are faithful to me, I will not hold anything, any good thing from you. کہتا ہے کہ تو تھوڑے میں بھی ایماندار رہے گا, I will bless them. تو ٹرائی کریں کہ give him best, not تھکے ٹوٹے اور بچہ کھچا ٹائم خدا کو دے دیں. کاش جس طرح خداوند یسوع مسیح کا دل تھا کہ I want to be in the house of my father, I want to be there, I want to go. میں کہتا ہوں داؤد بھی ہمیشہ اسی طرح ہی سوچتا تھا, اس لیے خدا کہتا ہے کہ میرے دل کے مطابق میرا بندہ مجھے مل گیا ہے. مجھے جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ داؤد ایسے نہیں کہتا ہوگا, روح میری ترس پئی زندہ خدا دی خاطر, میں کدوں جاواں تیرے سامنے ماں حاضر. یہ اس کے دل کی کاس تھی کہ میں بس جاؤں اور کب اس کے سامنے حاضر ہوں. کیا آپ کی یہ تڑپ ہے آج؟ I want to be there, I want to be with the fellow. وہ کہتا ہے کہ جاندہ سا گھر نوں خدا دے جدوں میں ٹولیاں دے نال گیت گاندے اور جوش سے بھرا ہوا. اور میں سمجھتا ہوں اس کی جان جس طرح پیاسی تھی, ہم بھی اگر یہی پیاس رکھیں, پانی دے سوتیاں دی ہرنی جویں تیرے ہائی, روح میری میرے ربا تیری پیاسی. اس طرح کھڑے ہو جائیں, دعا کرے خدا ہماری زندگیوں میں اس طرح کا لگن اور جذبہ اور fill us with your spirit کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہماری مشکل سے یا اسٹرگل کر کے تیری فیلوشپ میں نہ جانا پڑے. وی وانٹ ٹو گو ود. کہتے ہیں کہ جب بھی آپ خداوند کے گھر میں آئیں آپ کے دل میں زبور اور گیت اور روحانی غزلیں ہونی چاہیے. Fill with the Spirit. Don't think we will go and then we worship, then we will filled in the Spirit. Come with the filled with the Spirit and you will find something different. جب آپ believer will meet in believer, glory of God will be shine upon all of us. Amen. ہم دعا کریں گے.